اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ الحمدللہ میں نے گزشتہ اتوار کو روزے کے چند ایک ضروری مسائل بتائے تھے۔ چند ایک ضروری مسائل کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر تراویح کی نماز نہ پڑھی جائے تو صبح روزہ رکھنا ضروری ہوتا ہے یا نہیں، یعنی روزہ ہو جاتا ہے یا نہیں۔ تو یاد رکھیے، نماز تراویح ہر مسلمان عاقل بالغ پر، مرد و عورت پر تمام رمضان کی راتوں میں ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ یعنی اگر ایک دو بار ترک کیا تو ناپسندیدہ عمل، لیکن اگر بار بار نہ پڑھی نماز تراویح تو بندہ گناہ گار ہوگا۔ اور روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض عین ہے، یعنی ہر ایک کو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ تو روزہ ایک مستقل علیحدہ عبادت ہے اور نماز تراویح ایک علیحدہ۔ اگر بالفرض کسی نے نماز تراویح نہ بھی ادا کی تب بھی اس نے رمضان کے روزے ضرور رکھنے۔ چند ایک مسائل نماز تراویح کے بارے میں۔ یہ تو ضمناً بتا دیا میں نے کہ نماز تراویح ہر مسلمان پر پڑھنا ضروری ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ یعنی چند لوگ اگر مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا کر لیتے ہیں تو باقی سارے کے سارے لوگ بری الذمہ۔ یہ تو ہے کہ شرعی حکم کیا ہے، لیکن بہتر یہ، افضل یہ کہ بندہ باقاعدہ مسجد میں جائے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، تاکہ کم از کم ایک دفعہ تو قرآن پاک مسجد میں سن لے۔ اچھا، ایک اس میں ضروری بات یہ ذرا ذہن میں رکھیے کہ آج کل اکثر مسجدوں میں اتنی تیزی سے حافظ لوگ نماز تراویح پڑھاتے ہیں کہ شروع والے الفاظ اور آخر جب رکوع کرنا ہوتا ہے تب کچھ سمجھ آتی ہے، درمیان میں کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ تو یہ ضروری ایک مسئلہ ذہن نشین رکھیے اور پہنچائیے حافظ لوگوں تک کہ اگر اتنی تیزی سے قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے کہ لفظ ہی چب رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، لفظ چبائے جا رہے ہیں، تو ایسے پڑھنے والے بھی گناہ گار ہوں گے اور پیچھے سننے والے بھی گناہ گار ہوں گے۔ اگر بندہ سکون کے ساتھ صحیح طرح سے قرآن پاک پڑھے تو زیادہ سے زیادہ 5 یا 10 منٹ اضافی لگیں گے۔ تقریباً اتنے ٹائم پہ 5-10 سے زیادہ منٹ کا اضافہ کر کے بندہ صحیح قرآن پاک سن لے تو اس سے اور بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی نماز تراویح کا وقت کب شروع ہوتا ہے، اگر بالفرض جماعت ہو گئی عشاء کے فرض ادا ہو گئے اور بعد میں کوئی آیا اور ادھر تراویح کی نماز شروع ہوئی ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ پہلے عشاء کے فرض ادا کرے گا، عشاء کے فرض ادا کر کے پھر وہ جماعت میں شامل ہو۔ اگر کسی نے فرض ادا ہی نہیں کیا عشاء کے اور جماعت میں شامل ہو گیا تراویح کی تو اس کی حقیقتاً تراویح ادا نہیں ہو رہی، پہلے عشاء ادا کرے پھر اس کے بعد جماعت میں شامل ہو۔ اسی طرح سے نماز تراویح کے لیے کھڑا ہونا کوئی ضروری فرض یا واجب نہیں ہے، بیٹھ کر بھی نماز تراویح ادا کر سکتے ہیں۔ اگر گھر میں پڑھ رہے ہیں تو 2-2 کر کے 4-4 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک صورت ساتھ ملا لیں، یا جیسے قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے تو قرآن پاک کی صورتیں دوسری بھی ملائی جا سکتی ہیں۔ ہاں، مسجد میں جب تراویح پڑھی جا رہی ہو تو قرآن پاک ایک دفعہ نماز تراویح میں پڑھنا ختم کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ صرف سمجھتے ہیں کہ 27 رمضان جب آئے گا 27ویں تک ہی تراویح ہے، اس کے بعد نہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر 28ویں 29ویں اور 30ویں رات بھی مل گئی ہے تراویح کے لیے، یعنی 30واں روزہ بھی ہو گیا تو اگلی 3 راتوں کو بھی نماز تراویح ادا کرنی ہے، یعنی 27ویں کے بعد جتنی بھی راتیں مؤثر ہیں رمضان کی وہ نماز تراویح ادا کرنی ہیں۔ اور اس کا وقت کب تک رہتا ہے؟ جب تک صبح صادق یعنی اذان فجر کا وقت شروع نہ ہو جائے تراویح کا وقت رہتا ہے۔ تو اگر کسی کی نماز تراویح مسجد میں اس نے بعد میں جا کے پڑھی ہیں، 12 پڑھی ہیں، 16 پڑھی ہیں، جتنی باقی رہ گئی ہیں وہ گھر آ کے اس نے باقی ادا کرنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز تراویح کامل طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔